الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مانعین زکوٰۃ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق کے اقدام پر مولانا امین احسن کا تبصرہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسری یہ کہ جن لوگوں نے امیر کے اس اقدام سے متعلق تردد کا اظہار کیا ان کو ایک حدیث کے سمجھنے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اس حدیث کے اجمال کو دوسری حدیث سے جو خود انہوں نے حضور سے سنی تھی واضح کر دیا، جس سے لوگ مطمئن ہو گئے۔ یعنی تردد کا اظہار کرنے والے اصل میں ایک حدیث کی وجہ سے غلط فہمی میں پڑ گئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک اس حدیث سے زیادہ وسیع حدیث اور کون سی ہو سکتی تھی جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق۔ تیسری یہ کہ حضرت ابوبکر نے یہ جو فرمایا کہ اگر ان لوگوں سے لڑنے کے لیے میں کسی کو نہیں پاؤں گا تو میں تنہا ان سے لڑوں گا، یہ جو ان کا ایک سخت جملہ ہے، شورا کے کسی فیصلے کو ویٹو کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذمہ داری کا صحیح اظہار و اعلان ہے جو دین کے واضح اور قطعی احکام کی تنفیذ اور ان کے اجرا سے متعلق حیثیت خلیفہ میں فرائض ہوتی ہے۔ یہ اس ذمہ داری کا بیان ہے، اس کے لیے عزم کا اظہار ہے، نہ کہ ویٹو۔ اسلام میں خدا اور اس کے رسول کے احکام کی تنفیذ کے لیے خلیفہ کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان کی تنفیذ کے لیے اپنی جان لڑائے۔ یعنی جب ایک قانون بن گیا ہے، ایک ضابطہ بن گیا ہے، تو حکمران کا کام اس کو نافذ کرنے کے لیے جان لڑا دینا ہے۔ آپ اس قانون کی تعبیر میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حکمران اور کہتے ہیں کس کو ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ قانون پارلیمنٹ بھی بناتی ہے اور اس سے پیچھے اللہ بھی بناتا ہے، تو اس نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ آپ کو اس کی تعبیر سے اختلاف ہے تو آپ جائیے پارلیمنٹ میں، لیکن وہ تو نافذ کرے گا قانون۔ اس وقت پاکستان میں جو قوانین بن گئے ہوئے ہیں، حکومت ان کو نافذ کرتی ہے، ان کو بار بار شورا میں نہیں جاتی۔ کسی کو اختلاف ہے لے جائے، تو یہ کیا انہوں نے، ان کی تنفیذ کے لیے اپنی جان لڑا دے، اگرچہ ایک شخص بھی اس کا ساتھ نہ دے۔ جمہور کے مشوروں کا پابند وہ مصلحتی اور اجتہادی امور میں ہے، نہ کہ شریعت کی قطعیات میں۔ اسی طرح لشکر اسامہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ساری تیاریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضور کی حیات مبارکی میں ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اشخاص بھی حضور کے منتخب کرتا تھے، اس کے لیے جھنڈا بھی خود حضور نے باندھا تھا، یہاں تک کہ اگر حضور کی عدالت نے تشویش انگیز شکل نہ اختیار کر لی ہوتی تو یہ لشکر روانہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد قدرتی طور پر اپنی سب سے بڑی ذمہ داری یہ سمجھی کہ حضور جس لشکر کے بھیجنے کی ساری تیاریاں اپنے سامنے کر چکے تھے اور جس کے جلد سے جلد بھیجنے کے دل سے آرزو مند تھے، اس لشکر کو اس کی پیش نظر مہم پر روانہ کریں۔ بحیثیت خلیفہ رسول کے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اس وقت کوئی ہو سکتی تھی تو بلا ریب یہی ہو سکتی تھی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو پورا کرے۔ یہ سمجھے آپ کی بات؟ یعنی سیدنا ابوبکر اپنا کوئی فیصلہ نہیں نافذ کر رہے تھے، رسول اللہ کا ایک فیصلہ جس کی تنفیذ محض حضور کے وفات پا جانے کی وجہ سے یا آپ کی بیماری کی وجہ سے رک گئی تھی، انہوں نے اس کو نافذ کر دی۔ یعنی اس میں تو اصل میں وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ فیصلہ نافذ ہونے جا رہا تھا، لشکر تیار ہو چکا تھا، باہر پڑا ہو چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس میں سے روک لیا گیا۔ اس میں ان کے ویڈیو کا حصہ تھا، یعنی ان کو تو کرنا ہی یہی تھا کہ جو کام اللہ کا پیغمبر کر گیا ہے اس کو نافذ کرے۔ اس کام کے لیے وہ شورا کے کسی مشورے کے محتاج نہ تھے، کیونکہ اس لشکر کے بھیجنے کے فیصلے سے متعلق سارے امور خود حضور کے سامنے بلکہ حضور کے حکم سے طے پا چکے تھے۔ یعنی اس میں تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر رہے تھے۔ پیغمبر کے خلیفے کی حیثیت سے ان کا کام پیغمبر کے فیصلے کو نافذ کرنا تھا، نہ کہ اس کو بدل دینا۔ اور قرآن مجید سے واضح ہے کہ حضور کے فیصلے کو بدل دینا تو ایک طرف رہا، حضور کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرنا بھی آدمی کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی شورا کا مسئلہ ہی نہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جب وقت کے مخصوص حالات کی بنا پر اس لشکر کو خلاف مصلحت قرار دیا
تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے میں اس کو کھولنے کے لیے تیار ہوں. یہ عزم تھا ان کا اور یہی کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ دونوں واقعے کسی طرح سے اس بات کی دلیل نہیں بن سکتے کہ خلیفہ کو شورا کے فیصلے رد کر دینے کا حق ہے. یہ اگر دلیل ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اور رسول کے قطعی احکام کی تنفیذ کے معاملے میں خلیفہ شورا سے مشورہ حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری صرف ان احکام کی ہے. یعنی خدا اور رسول کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو وہ نافذ کرے گا. شورا اس کی تعبیر سے اختلاف کرتی ہے تو شورا کہے کہ آؤ بحث کرو، اس کو تو یہی کرنا. یہی اس وقت ملک کے قوانین کے بارے میں بھی ہوتا ہے. وہ قانون بن چکا ہے، حکومت کا کام اس کو نافذ کرنا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے قانون اور وہ اپنی تعبیر کے مطابق نافذ کرے گی. پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ پھر اصرار کرے اس بات پر. ایسا کوئی اصرار نہیں ہوا، لوگوں نے چلتے پھرتے تھے اپنے تردد کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے عزم بالجزم سے دور کر دیا. اور لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ قانون میں کوئی اختلاف ہے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ قانون کی تعبیر آپ غلط کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے قانون تو بالکل ٹھیک ہے، ضرور بھی کیجیے، لیکن اس وقت ہنگامہ ہو جائے گا. سمجھ آئے نا یہ بات؟ یہ کہہ رہے تھے لوگ. تو اس کے مقابلے میں تو ان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ میں اس قانون نافذ کروں. یہ نفاذ قانون کے لیے عزم کا اظہار ہے، نہ کہ کسی چیز کو ویٹو کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے، یہ ماننا کہ اقتباس ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے اپنے تمدن کے لحاظ سے، یعنی یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. مسلمانوں کا نظام ان کے باغی مشورے پر مبنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم نے واضح کر دیا. اس کے خلاف جو کچھ بھی استدلال ہو سکتا تھا اس کا بھی تجزیہ کر کے بتا دیا کہ وہ استدلال صحیح نہیں ہے. اب جو بحث شروع ہو رہی ہے یہ شریعت کی بحث نہیں ہے. اس کتاب میں میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے بعد یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر عمل کی کیا صورتیں ہیں. حکم تو معلوم ہو گیا نا. تو ظاہر ہے کہ حضور اور حضور کے خلفائے راشدین ہمارے لیے نمونہ ہے دین پر عمل کا. اب یہ شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں اس کے نفاذ کی کیا صورت اختیار کی ہے. قرآن نے کہا نا مسلمانوں کا نظام مشورے پر مبنی ہوگا، تو اس کی تاریخ کیا ہے. یہ کیوں بیان کیے میں نے؟ اس لیے بیان کی ہے کہ اس کے بھی بعد پہلو سے لوگ غلط استدلال کریں تو تاکہ صحیح تاریخ سامنے آ جائے کہ ایسے عمل ہوا اس پر، اس حکم پر. یہ ایک اشکال ہے یہ جو آیت ہے شورا میں، یہ اس کے اصل مخاطب تو پہلے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. مخاطب تو مسلمان ہے نا. مسلمانوں کا نظام امر و حکم ہے، مسلمانوں کا نظام ان سے مشورے کرتا، مسلمان مخاطب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے مستقبل کے بہت سارے ایسے معاملات جو اس وقت درپیش نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت واضح ہٹایا. اس میں کچھ شبہ نہیں. قرآن مجید نے تو آپ کو زندگی کے سارے معاملات میں جو ہدایت دینا ضروری سمجھیے وہ دے دی. تو اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے تو جو پہلے مخاطب ہے ان کی رعایت سے قرآن سمجھا جائے گا. پہلے مخاطب مسلمان ہیں اور حکم میں کوئی تخصیص نہیں، سادہ تفصیل. اس کی میں نے بہت اپنی دانش میں بلیغ مثالیں دے کے سمجھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفائے راشدین نے اپنے تمدن کے لحاظ سے، اب دیکھیے اس جملے پہ غور کیا، اپنے تمدن کے لحاظ سے، یعنی کسی حکم پر عمل بھی آپ تمدن سے بالا تر ہو کر نہیں کر سکتے. جو بھی حکم دیا جائے گا آج کے زمانے میں لوگوں سے مشورے سے حکومت قائم کی جائے تو اب اس تمدن کے لحاظ سے اس پر عمل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ووٹنگ کا طریقہ اختیار کریں، آپ کوئی قدیم زمانے میں اس کے لحاظ سے ہوگا، آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کوئی نئی صورت ہی جا سکتی. عمل تو تمدن کے لحاظ سے کریں، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. اپنے تمدن کے لحاظ سے امرہم شورا بینہم کی اس قرآنی اصول کے مطابق نظم اجتماعی میں عام مسلمانوں کی شرکت کا جو طریقہ اپنے زمانے میں اختیار فرمایا اس کی تفصیلات اپنے زمانے میں اختیار. یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں اپلیکیشن زیر بحث ہے کہ آپ نے کیسے کی، اور ان دو لفظوں کو ذہن میں رکھیے، اپنے تمدن کے لحاظ سے اپنے زمانے میں. ہم اپنے تمدن کے لحاظ سے عمل کریں گے، انہوں نے اپنے تمدن کے لحاظ سے کیسے کیا یہ اس کی تاریخ. جی حدیث کی طرف اشارہ ہے وہ بتائیے. جلے اقتباس میں کون سی حدیث؟ یہ جو دوسری بات میں حضرت ابوبکر نے اس حدیث کے اجماع میں دوسری حدیث یہ میں نے غالباً کسی مقام پر نقل کی ہے، یعنی ایک روایت اس طرح کی ہے، ایمان اللہ خیال میری یہ رائے نہیں ہے ویسے،
یعنی ایک روایت ہے جس روایت کے اندر صرف نماز کا ذکر ہے یا ایمان کا ذکر ہے، تو اس نے ان کو دوسری سے کھول دیا. میرے نزدیک جو روایت کی صحیح تعبیر ہے وہ پیچھے نقل کرتے تھے، جس میں وہ الفاظ ہے لا اکثر و دونا ہونا ولاثر و فوق ہونا. یہ ماننا کا ہے. عملاً یہ اصول قائم کیا گیا. یعنی پہلا کام کیا کیا؟ عمل. اب عمل کیسے کیا جائے؟ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے باہمی مشورے پر ہوگا. عمل کیسے کیا جائے اس پر؟ عملاً یہ اصول قائم کیا گیا، یعنی عملی اصول قائم کیا گیا کہ مسلمان اپنے معتمد لیڈروں کی وساطت سے شریک مشورہ ہو. اب لاکھوں لوگوں سے ہر وقت مشورہ دیا جا سکتا ہے. تو ڈیموکریسی میں آپ نے کیا کیا؟ یہی کیا نا کہ لوگ اپنے نمائندے منتخب کر رہے ہیں. تو یہ اصول اسی وقت قائم کر دیا. جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مشورے کی بنا لیتے شروع میں. مسلمان ہی 15-20 ہے تو مسئلہ نہیں. جب تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. بخاری میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حين اذن لهم المسلمون في سبي حوازن فقال اني لا ادري من اذن فيكم ممن لم ياذن فرجوا حتى يرفع الينا ورفعكم امركم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ جب پہلی بار پیش آیا تو یہ ہے زیادہ تعداد ہو گئی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب حوازن کے قیدی رہا کرنے کی اجازت دی. 6000 کے قریب تو قیدی تھے اور لشکر بھی مسلمانوں کا کافی بڑا تھا. اس موقع پر یہ قیدی رہا کر رہی ہے. آپ قانون جہاد میں پڑھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن انتظار کیا، وہ لوگ نہیں آئے اپنے قیدیوں کا معاملہ کرنے کے لیے. پھر جب وہ آ گئے تو آپ نے لوگوں سے، اب چونکہ آپ لوگوں کے حوالے کر چکے تھے قیدیوں کو، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں وہاں جنگی قیدیوں کے مسئلے پر کہ حکومت نے دونوں طریقے اختیار کیے. اپنے پاس رکھے. اپنے پاس رکھنا آسان نہیں تھا اس زمانے میں، یعنی نہ جگہ تھی نہ ان کا اہتمام تھا. اپنے پاس رکھے قیدی اور معاملہ کر لیا، جیسے بدر کے معاملے میں کیا. لوگوں کو دے دیے کہ اب آپ فدیے پہ معاملہ کریں. خود تو ظاہر ہے کہ وہ فدیہ لینے کے حقدار تھے. اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھوڑا سا. تو حضور نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے قیدی رہا کر رہا ہوں، تو میری درخواست ہے کہ تم لوگ بھی رہا کر دو. اور دیکھو اگر تم لوگ اس کا معاوضہ چاہتے ہو، فدیہ چاہتے ہو، تو یہ ہم تمہیں دے دیں، ان سے نہ مانگو. یعنی گویا آپ نے احساناً جو قرآن نے کہا رہا کرنے کا فیصلہ کیا. تو لوگوں آپ جاننا چاہتے تھے کیا لوگوں نے اس کی اجازت دے دی ہے؟ معاملہ ان کی رائے سے متعلق تھا. تو آپ نے پوچھا کہ اجازت ہے. اب وہ ایک لشکر جرار کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا ہوگی، پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی اجازت دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا. یہ مسئلہ ہوا. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جان سکا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھ پر واضح نہیں ہوتا، صورتحال ایسی ہے، بس تم جاؤ اور اپنے لیڈروں کو بھیجو تاکہ وہ تمہاری رائے سے جانا. یعنی اب آپ لیڈر کو انتخاب کریں اپنے اور ان کو بھیجیں، وہ بتائیں. وہ 15-20 لوگ آ جائیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے. سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دارمی کی روایت ہے فَإِنْ آيَاهُمْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. پھر اس معاملے میں اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ملتی تو قوم کے اعیان و اکابر کو جمع کر کے اعیان و اکابر کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق طریقہ بھی یہ تھا جو ایک قبائلی نظام ہو سکتا ہے کہ بھائی جو لوگ معتمد دیگر ہیں، مانے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھیج دیجیے، جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے اور جب وہ کسی بات پر جم جاتے تو اسی کے مطابق کرتے. یعنی یہ طریقہ حضرت ابوبکر کا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ حیثیت قبائل کے سرداروں کو حاصل تھی. قبائلی نظام میں قبائل کے جو لیڈر ہیں معتمد لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے ان پہ اتفاق کیا ہوتا ہے، سب ان کی عزت کرتے ہیں. اوس و خزرج اور قریش کے سردار لفظ کے ہر مفہوم میں ان قبائل کے معتمد. بے شک یہ منصب ان کو انتخابات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا اور اس زمانے کے تمدنی حالات میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی کبھی دنیا میں کوئی نظم آپ بنائیں گے تو یہ الیکشن تو اصل میں معاشرات کے پیدا ہونے اور ان سب چیزوں نے ممکن کر دیا، ورنہ ممکن ہی نہیں ہوتی. یعنی ایک فطری سی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو آپ جمع کر لیتے ہیں اور اس سے آپ فیصلہ لیتے ہیں. بے شک یہ منصب ان کو انتخابات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا تھا اور اس زمانے کے تمدنی حالات میں اس کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ ان حضرات کے سماجی مقام اور فہم و تجربے کی وجہ سے سیاسی اور اجتماعی معاملات میں انہیں کو مرجع بناتے. یعنی وہ لوگوں کے منتخب بھی کرتے، لوگوں نے ان کو بات کیا ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی لیڈرشپ تو اکبر بگٹی صاحب کو حاصل ہے اور میں نے کسی اور کو بلا لیا، تو یہ خلاف ہوگا. جو لیڈر موجود تھے انہیں کو بلا لیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی انہیں یہ اعتبار ان کے قبائل کی آزادانہ مرضی سے حاصل تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی یہ حیثیت برقرار رہی. اسلام سے قبل تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جبر و استبداد سے علماء بن بیٹھے تھے،
لیکن اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی امکان نہ تھا. ان کے اتباع و عوام جب چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان پر عزم اعتماد کا اظہار کر سکتے تھے, اور اگر وہ ایسا کرتے تو یہ حضرات یقیناً اس منصب پر برقرار رہے. یعنی جو فطری لیڈرشپ تھی اسی کو مشورے میں شریک کر دیا گیا, لوگوں کا اعتماد ان کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمام اہم فیصلے انہی سرداروں کے مشورے سے کیے, اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ارباب حل و عقد کی حیثیت سے ان کا یہ مقام اسی طرح برقرار ہے. سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و شام کی زمینوں کے بارے میں ایک شورا کے انعقاد کا حال بیان کرتے ہوئے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں, قال فاستشار المہاجرین الاولین فاختلفوا فاما عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فكان رائے تقسم لهم حقوقهم ورائے عثمان وعلی وطلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ رائے عمر فارسل الى 10 من الانصار 5 من الاوس و5 من الخزرج من قبرائهم واشرافهم. یہ ایک بڑا مشہور اختلاف ہے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں پیش آیا, جب عراق شام یعنی علاقہ بھی کہنا چھوٹی بات ہے, سلطنتیں فتح ہو گئی تو ظاہر ہے کہ بے شمار زمین حکومت کے قبضے میں, حکومت ساری زمین کی مالک ہو گئی. جب مالک ہو گئی تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ زمین اب کیا کیا جائے. جو لشکر فتح کرنے والے ہیں ان کا اصرار یہ تھا کہ ہم نے تقسیم کر دی ہے, فتح ہم نے کیا, اور سیدنا عمر کا کہنا یہ تھا کہ نہیں میں یہ سرکاری ملکیت میں رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے سورہ حشر کی آیت کو استدلال کا منبع بنا کہا کہ قرآن کا منشا یعنی یہ تھا ان کا نقطہ. وہ ہم قانون معیشت میں اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کا منشا کیا ہے. بہرحال ان کا استدلال یہ تھا, اس میں بڑا اختلاف ہو گیا. یہ کہ لوگوں کو تو اتنی زمین ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی, اتنی زمین میں اتنی کے لفظ سے آپ کو 2 ایکڑ نہ سمجھیے, یعنی کوئی حد ہی نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا سوچتے ہیں. تو اس موقع پر پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر سے, یعنی وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو بھی لوگ یہ کہتے تو آپ مجبور ہو جاتے یہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا پھر آپ باقاعدہ شورا کا اجلاس بنائیے, یعنی اب ریکوزیشن ہو گئی, پارلیمنٹ کا اجلاس بنائیے باقاعدہ. چنانچہ وہ اجلاس پھر ہوا, یہ اس کی مداد ہے. کہ میں نے عربی بات پڑھ دی, ترجمہ یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ باقاعدہ مشورہ کیجیے. یعنی اب جب اختلاف سمجھ آ گیا اور لوگ اپنی اپنی رائے پر جمے ہوئے محسوس ہوئے, بڑے لوگ جو تھے, تو نہ کہیں پھر باقاعدہ اجلاس. اس پر آپ نے مہاجرین اولین سے مشورہ کیا, یعنی برسر اقتدار پارٹی کے لوگ جو تھے ان سے مشورہ کیا, تو ان کی رائےوں میں بھی اختلاف, یعنی ہمیں اتفاق نہیں ہو سکا. عبد الرحمان بن عوف بڑے آدمی ہیں, کی رائے تھی کہ ان لوگوں کے حقوق کی میں تقسیم کر دینے چاہیے, یعنی لشکر والوں میں. اور عثمان, علی, طلحہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے متفق. پھر آپ نے, اب باقاعدہ شورا کیسے ہوئی, آپ نے انصار میں سے 10 افراد کو بنایا, 5 اوس کے اکابر و اشراف میں سے اور 5 خزرج کے, یعنی اب متناسب نمائندگی کے طریقے کے اوپر شورا بنائی گئی. اور پھر اس میں باقاعدہ مسئلہ زیر بحث آیا. اس کی پھر بڑی تفصیلی روداد ہے کہ حضرت عمر قائم کرنے میں 6 دن کے بعد کامیاب ہو گئے, اور پھر انہوں نے سرکاری ملکیت قرار دیا. اور وہی فیصلہ پھر ان کا نافذ رہا ہے انگریزوں کے آنے تک. یہ جب مجلس ہوئی, کہتے ہیں نا ویٹو کا حق ہوتا ہے, یہ جب مجلس ہوئی یعنی باقاعدہ شورا کا اعلان ہوا, تو اہل شورا کے مقابلے میں اپنی حیثیت سیدنا عمر نے اس مجلس میں اس طرح واضح کر دیا. انہوں نے پہلے تقریر کی, اس تقریر کا یہ جملہ جو ہے یہ بھی کتاب الخراج میں قاضی یوسف نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ انی لم یذکم الا اللہ تشترکوا فی امانتی فیما حملت من امورکم فانی واعد کعہدکم ولست اريد ان تتبعوا هذا الذی حوائج. میں نے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ کے معاملات کا جو بار امانت مجھ پر ڈالا گیا ہے اس کو اٹھانے میں آپ میری مدد کریں. میں آپ ہی جیسا ایک شخص ہوں اور نہیں چاہتا کہ آپ کے معاملات میں میری خواہش کی پیروی کریں. یعنی مطلب واضح کر دیا بالکل کہ میں آپ لوگوں میں سے ایک آدمی ہوں, رائے دے دی ہے میں نے, اب فیصلہ کریں. فیصلہ ان کے حق میں ہوا, لیکن 6 دن کی بحث و تمہید اور اس آزادی کے ساتھ بحث کے بعد. اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا, یعنی میں اس میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں نمائندے ہی منتخب ہو کے آتے تھے, کبھی کسی طریقے سے بنا لیے جاتے تھے, کبھی کسی طریقے سے بنا لیے جاتے. اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا کہ الصلاۃ جامعہ, یعنی طریقہ کیا تھا شورا کے انعقاد کا کہ ایک منادی جو ہے آپ دیکھو نا دیہاتوں میں وہ گھنٹی میں جاتا ہوا اعلان کرتا کہ الصلاۃ جامعہ, یعنی آج نماز مل کے پڑھی جائے گی, یعنی وقت کے خلاف, زور کی نہیں اثر کی نہیں, لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے. جب لوگ جمع ہو جاتے تو صحیح کیا پاکیزہ بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھی, یعنی ساری شورا جو تھی
وہ 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر ایک مختصر تقریر فرماتے اور جس معاملے پر رائے لینا مقصود ہوتی اسے بحث کے لیے پیش کرتے۔ عراق و شام کی زمینوں کا معاملہ اور مارکہ نہامل کے موقع پر خود امیر المومنین کے میدان جنگ میں جانے کا مسئلہ ہی نہیں مجالس میں طے ہوا۔ وہ نہامل کے مارکے میں مسلمانوں کی صورتحال بڑی خراب ہو گئی تو وہ خود تیار ہو گئے جانے کے لیے، تو اس میں بھی پھر لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے، چنانچہ پھر وہاں بھی اسی طرح کی ایک شورا منعقد ہوئی اور اس میں ان کو روک دیا گیا جانے سے، آپ نہیں جانا چاہیے، آپ کے جانے سے صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح فوج کی تنخواہ، عمال کے تقرر، دفتر کی ترتیب، غیر قوموں کے لیے تجارت کی آزادی اور ان سے متعلق محاصل وغیرہ کے معاملات بھی انہیں مجالس سے پیش ہو کرتے ہیں۔ بڑے بڑے معاملات ہیں جو اس طرح کی مجلسوں میں زیر بحث آئے۔ طبقات ابن سعد، کنز العمال، تاریخ تبری، کتاب الخراج اور اس طرح کی بات دوسری کتابوں میں ان کی تفصیلات بیان کی جائے۔ یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ ایک ایک معاملے کو لیا جائے، تو میں نے وہ اشارہ کر دیا کہ بڑے بڑے معاملات جو ہے یہ اسی طرح طے ہوئے۔ بلاغری نے لکھا ہے کہ روزانہ انتظامات کے لیے، یعنی ایک تو وہ پارلیمنٹ یا شورا کی جس میں سارے لوگ کو نمائندگی دی جاتی ہے، وہاں اوس میں سے 5، خزرج میں سے 5 باقاعدہ نمائندگی تھی۔ اب روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے برسر اقتدار جماعت کی مجلس ہوتی تھی۔ برادری نے لکھا ہے کہ روزانہ انتظامات کے لیے خاص برسر اقتدار جماعت کے اعیان و اکابر پر مشتمل ایک اور مجلس کی تھی جس کے اجلاس مسجد نبی میں منعقد ہوتے رہتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کان المہاجرین مجلس فی المسجد فکان عمر یجلس معهم فیہ ویحدثهم عما ینتهی الیہ من امور الاحقاق۔ فتح البلدان میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس، مہاجرین برسر اقتدار پارٹی تھی اور انصار جو تھے وہ حزب، آج کی اصطلاح میں حزب اختلاف کے لیے یا اقلیتی پارٹی، مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس منعقد ہوتی تھی اور حضرت عمر اس میں بیٹھتے اور اس کے سامنے وہ تمام حالات پیش کیا کرتے تھے جو مملکت کے مختلف گوشوں سے ان کو پہنچتے۔ یہ ایک اور مجلس، یہ تو اس چیز کو میں نے بیان کیا کہ انہوں نے اس امرہم شورا بینہم کے قاعدے کو نافذ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ منتخب لوگ، معتمد لوگ، لیڈر لوگ، سردار لوگ، ان کے ذریعے سے لوگ آئے۔ یہی قابل عمل طریقہ ہے، آج بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ نمائندے منتخب کرتے بھیج دیجیے۔ ثانیاً یہ روایت قائم کی گئی کہ امامت و سیادت کا منصب ریاست میں موجود مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں سے اس گروہ کا استحقاق قرار پائے گا جسے عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ہے۔ یعنی دوسری چیز یہ تھی کہ بھئی اب کس کو دیا جائے، حکومت کا نام کس کو دیا جائے، تو روایت یہ قائم کی گئی کہ اکثریتی گروہ ظاہر ہے کہ جمہوریت کا تقاضا یہ، امر شورا بینہم کا تقاضا یہ، کیسے؟ اب اس کی تفصیل سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ فرمایا کہ حکومت کے لیے آپ کے جانشین آپ کے بعد انصار کے بجائے قریش۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے، آگے کی تفصیل سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرما لیا کہ اب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ظاہر ہے کچھ اشارات قرآن سے بھی واضح تھے اور حضور کو بتا بھی دیا گیا تھا، بلکہ وہ دل نواز واقعہ بھی ہے کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو کچھ دیر اور دنیا کی رونق دیکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت قائم ہو گئی تھی، مشکلات کا وقت دور ہو گیا تھا، یا آپ جلد آنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عمر رفیق نہیں، میں آنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے یہی شان شان تھا، یہی کہنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ محسوس کر کے کہ میرے بعد صورتحال کیا ہو جائے گی، یعنی اس وقت کا صورتحال میں آپ کی وفات سے صرف 2 سال پہلے عظیم تبدیلی آ گئی۔ مدینے کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر انصار اکثریت تھی۔ اب جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور پورے جزیرہ نما عرب میں حکومت قائم ہو گئی، صورتحال بالکل الٹ گئی۔ یہ تو ایک اخیر سے کر لیا، یعنی سارے عرب کے اندر جن کا روب داب، جن کی حیثیت مسلمہ نہیں ہے، یہ صورتحال تبدیلی آ گئی۔ تو حضور نے حکومت کے لیے یہ فرمایا کہ میرے بعد انصار کے بجائے قریش، یعنی آپ نے 8 سال تک معلوم ہوتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ انصار کی آرائی سے فیصلے کیے کیونکہ وہ اکثریت میں تھے اس وقت، لیکن اب قریش کی صورت ہو گئی۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان هذا الامر من قریش لا يعاديهم احد الا كبه الله في النار على وجهه ما اقام الدين۔ ہمارا یہ اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا جب تک دین پر قائم رہے، یعنی یہ تو ضروری ہے، مسلمان رہیں گے تبھی ہوگا۔ اس معاملے میں جو شخص بھی ان کی مخالفت کرے گا اللہ اسے ان سے معاذ میں ڈال دے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اکثریت کا فیصلہ نافذ ہوگا۔
चुनाची अंसार को आपने हिदायत की कि कद्दमू कुरैशन वाला तो कद्दमू, इस मामले में कुरैश को आगे करो और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश न करो। अपने इस फैसले की वजह ये बयान करवाई, अन्नास तबिउन लिकुरैश फी हाज़ा शान मुस्लिम काफिरुम लिकाफिरिन, लोग इस मामले में कुरैश के ताबे, मतलब यह कि अक्सरियत की ताईब उन्हीं को हासिल है। अरब के मोमिन उनके मोमिनों के पैरवार, उनके काफिर उनके काफिर, यानी लोग उन्हीं की क़यादत को जानते हैं और किसी चीज को नहीं जानते। इस तरह ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि अरब के मुसलमानों का एतमाद क्योंकि कुरैश को हासिल है, इसलिए कुरान मजीद की हिदायत अमरुहुम शूरा बैनहुम की रोशनी में इमामत आम्मा का मुस्तहिक पूरे अरब में उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इंतकाल इक़्तिदार का ये फैसला किसी नस्बी तफव्वुक़ या नस्ली तरजीह की बिना पर नहीं, बल्कि उनकी इस हैसियत की वजह से है। यानी आपने बता दिया कि इस वजह नहीं कि कुरैश कोई बड़ा मुकद्दस कबीला है, मसला यह है कि लोग उनके पीछे, लोगों की ताईद उनको हासिल है, इसलिए कोई चारा नहीं कि अंसार के बजाय उनको दे दिया। तारीख अरब का मुताला करने वाले जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में सियासी इक़्तिदार इसी गिरोह कुरैश को हासिल था और इन्हीं के अशराफ अरब के लीडर समझे जाते थे। बदर और उहद के मार्कों में इन लीडरों की बड़ी अक्सरियत अगरचे तलवार के घाट उतार दी गई थी, लेकिन बसीयत जमात अरबों का एतमाद अब भी कुरैशी को हासिल था। उनमें से जो बड़े बड़े लोग ईमान लाए वो सब मदीने में जमा थे और बहुत से लोगों को उनकी इस्लामी खिदमात ने दूसरों से मुमताज कर दिया था। नई लीडरशिप भी पैदा हो गई। यही लोग थे जिनके लिए मुहाजिरीन का इस्तिलाही नाम इस्तेमाल होता था और आम अरबों के कबूल इस्लाम के बाद उनके लीडर अब मुसलमानों में उसी एतमाद और रसूख के हामिल थे जो जमाना जाहिलियत में कुरैश के आयान व अकाबिर को हासिल हुआ करता था। इस वजह से ये हकीकत अपने इस बात के लिए इंतखाबात की मोहताज थी, न इसके बारे में किसी इख्तलाफ व नज़ा की गुंजाइश थी कि अरब के आम मुसलमानों का एतमाद बहरहाल कुरैश को हासिल है और जजीरा नुमा में कोई दूसरा गिरोह उन्हें चैलेंज करने के लिए थे। यानी ये सूरत इतनी वाज़ेह थी और इतना फर्क था इस मामले में कि कोई सवाल ही नहीं था किसी इख्तलाफ। इसमें शुबा नहीं कि मदीना तैयबा में औस व खज़रज के लीडरों साद बिन उबादा और साद बिन मुआज की क़यादत में मुकामी तौर पर अंसार का असर रसूख मुसलमान, दो पार्टियां थी, एक मुहाजिरीन कुरैश, दूसरे अंसार। दोनों में से अंसार सिर्फ मदीने जैसे एक शहर में महदूद थे। अपनी दीनी खिदमात के एतबार से मुहाजिरीन कुरैश से किसी तरह कम न थे। उन्होंने हिजरत की थी तो इन्होंने गैर मशरूत हिमायत और नुसरत की पेशकश के साथ उनका इस्तकबाल किया था। बदर उहद और अहज़ाब व हुनैन के मार्कों में उनके पहलू इस्लाम के दुश्मनों से नबर्द आजमा हुए थे। मुआक़ात के जमाने में इंफाक फी सबीलिल्लाह की जो मिसाल उन्होंने कायम की थी, तारीख के और आपकी कोई नजीर पेश करना आसान नहीं है। इस्लामी रियासत अगर मदीने ही के हुदूद में रहती, इस्लामी रियासत अगर मदीने ही के हुदूद में रहती, यानी ये फतह मक्का न होती, तो ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इक़्तिदार उनकी तरफ मुंतक़िल है। जनाब, क्या हम कह सकते हैं कि कुरैश का ये हक आज तक कायम है? अस्तग़फिरुल्लाह, कुरैश का ये हक आज तक कैसे कायम हो सकता है? यानी पीपल्स पार्टी की तरजीह जो है वो इस वक्त कायम की जाएगी या हमेशा के लिए कायम कर दी जाएगी? ये आप के ख्याल के मुताबिक ये उस वक्त के हालात में सिर्फ जजीरा नुमा अरब के लिए नहीं, ये पॉलिटिकल हुजूर के बाद का पॉलिटिकल फैसला, जैसे ही हालात तब्दील हो जाएंगे गुजर हो जाएंगे। जब ये कहा जा रहा है, अगर मैं आज ये कहूं कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दे दिया जाएगा क्योंकि अक्सरियत उनके पीछे है, इसकी मुद्दत का तयन आप क्या करेंगे? अक्सरियत का होना, कब, कितना अर्सा? जब तक अक्सरियत की ताईद हासिल नहीं कुरैश के लिए, जब तक अक्सरियत की जिस बुनियाद पर फैसला किया गया, जब वो बुनियाद खत्म हो जाएगी। ये देखिए, आप गौर नहीं फरमा रहे हैं कि जब ये कहा जाएगा कि पीपल्स पार्टी को इसलिए इक़्तिदार दिया जाएगा कि अक्सरियत उनके साथ है, तो अक्सरियत जब तक उनके साथ रहेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है, इस्लामी रियासत में जो गैर मुस्लिम है, क्या उनकी राय भी ली जाती? इस पर बहस हम कर चुके हैं, पिछले कैसेट सुनिए। लेकिन फतह मक्का के बाद आम अरबों के इस्लाम की तरफ रजू ने सियासी सूरत हाल में अजीम तगय्युर पैदा कर दिया और महाजिरीन कुरैश के मुकाबले में अंसार के सियासी असर रसूख की कोई हैसियत नहीं, यानी सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हो गई। उसके नतीजे एक सूरत हाल में तीसरी तब्दीली भी आई थी, वो आगे आएगी ज़ेर बहस। यानी पहला मरना ये हुआ कि मदीने की हद तक अगर इक़्तिदार रहता तो अंसार को बंद कर दिया। फतह मक्का के बाद पूरे जज़ीरा अरब में हुकूमत फैल गई तो अब सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई, यानी कुरैश अक्सरियत में आ गई
اور پھر اس کے بعد جب عراق شام سب فتح ہو گئے، ہونا چاہیے نا اسی صورتحال پیدا ہو گئی، پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی اصل میں وہ مسئلہ ہے جس کے طے نہ ہونے کی وجہ سے خدشات پیدا ہوئے۔ تاہم اس کے باوجود یعنی صورتحال واضح تھی، بالکل صورتحال واضح تھی کہ انصار ایک معمولی سی اقلیت ہے اب حکومت میں، اور اقلیت قریش کی لیڈرشپ پر پوری طرح متفق ہے۔ تاہم اس کے باوجود اندیشہ تھا کہ قبائلی حمیت کا جائز اور فطری رجحان، دینی خدمات میں مسابقت کا جذبہ اور مدینہ طیبہ میں اپنی جمعیت اور اثر و رسوخ پر اعتماد کہیں انہیں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا نہ کرے۔ یعنی اس کا بڑا شدید اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصار یہ خیال کر کے 8 سال تک اقرار ان کے پاس تھا ایک طرح سے، تو اب وہ اس صورتحال کو کہیں قبول کرنے سے انکار نہ کریں، اور وہ مہاجرین قریش کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ یہ صورتحال اگر خدا نخواستہ پیدا ہو جاتی تو منافقین اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، اور اس وقت کے تمدنی حالات میں جنگ و جدال کے سوا فصل نزاع کی کوئی صورت تلاش کرنا ناممکن ہے۔ یعنی یہ صورتحال ہوتی، کوئی الیکشن کی روایت نہیں موجود، یعنی کیسے کیا جاتا ہے یہ بات۔ چنانچہ اسی اندیشے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں متوقع اس قضیے کو اپنی زندگی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور رئیس انصار سعد بن عبادہ کی موجودگی میں لوگوں بالخصوص انصار پر واضح کر دیا کہ الائمۃ من قریش، میرے بعد امامت قریش کو منتقل ہو جائے گی۔ لہذا سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار کے لیڈروں نے حکومت کے لیے اپنا استحقاق ثابت کرنے کی غرض سے پرجوش تقریریں کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ حضور نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے کر دیا، اور میرے نزدیک بالکل ٹھیک شورا کے اصول کے مطابق کر دیا۔ اگر آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تو مسئلہ بہت شدید ہو جاتا، اور وہی صورت جو سیدنا علی کی بیعت کے معاملے میں پیدا ہوئی فوراً بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی اور راستہ تھا ہی۔ تو یہ قضیے کا فیصلہ تھا، یعنی ایک قضیہ ہے، قضیہ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی دو فریقوں کے درمیان ایک اختلاف کا اندیشہ ہے، اس کو آپ دور کریں۔ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی میں سے کس کو ملک کا اختیار دیا جائے؟ ایک طریقہ دیا کہ الیکشن کرا کے اکثریت طے کر لی جائے، ایک دیا کہ عمومی حالات کا جائزہ لے کے فیصلہ کریں۔ یعنی دو ہی طریقے آپ کر سکتے ہیں نا حالات کے لحاظ سے۔ تو یہ قضیے کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے اس کو شرعی حکم قرار دیا، اور یہ بات ہمارے ہاں سیاسی قانون کی کتابوں میں ثبت کر دی گئی کہ قیامت تک مسلمانوں کے حکمران قریش میں سے، قیامت تک مسلمانوں کے حکمران کہتے ہیں اس میں اجماع۔ مولانا مدنی صاحب نے مولانا امین حسن کے ساتھ ایک بڑی ہی نازک بحث میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا کہ اسلام مساوات کا اور فلاں کا داعی ہے، لیکن مصلحت کے تحت اس نے قریش کی حکومت قائم کی۔ تو اس پر وہ بڑی نفیس بحث ہے، کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، مقالات اسلامی میں پوری چھپ گئی ہے۔ تو مولانا نے اس معاملے پر کہا کہ یہ اچھا، میں تھوڑا سا اس کا مزید پس منظر بتا دوں۔ جس وقت ہندوستان میں خلافت کی تحریک چلنا شروع ہوئی تو انگریزوں میں مستشرقین بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ترکوں کی خلافت کے حق میں مسلمان تحریک چلا رہے ہیں، ان کی تو کتابوں میں لکھا ہوا خلیفہ قریشی ہونا چاہیے۔ یہ جب انہوں نے کیا تو مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک مشہور خطبہ دیا جو مسئلہ خلافت اور جزیرہ نما عرب کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کوئی حکم نہیں تھا، یہ خبر تھی، یعنی رسول اللہ نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایسا ہوگا میرے بعد، یہ کوئی حکم نہیں تھا شریعت۔ انہوں نے یہ کہا تو مولانا مولوی صاحب نے اس کے بعد یہ لکھا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کی رائے سے اس وقت تو میں متاثر ہو گیا، یہ لکھا انہوں نے۔ اور ظاہر مولانا ابو الکلام آزاد کا جو مرتبہ اور درجہ تھا اور جو ان کا علم و فضل تھا تو اس وقت تو میں، لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا یہ حکم تھا، یہ مولانا نے لکھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس حکم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصلحت کے تحت آپ دین کے احکام میں رد و بدل کر سکتے ہیں، یہ ان کا مشہور حکمت عملی کا فلسفہ ہے۔ مولانا اسلامی نے اس پر تنقید کی اور بڑی شاندار تنقید ہے، وہ میرے خیال کے مطابق دنیا کی بہترین تنقیدوں میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے علمی لحاظ سے۔ تو انہوں نے اس میں یہ جملہ لکھا کہ یہ نہ خبر تھی نہ حکم تھا، یہ قضیے کا فیصلہ۔ اس پر مولانا مودودی نے لکھا کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑ گیا ہے جو پڑھے کم اور لکھے زیادہ ہیں. اب مجھے یہ سمجھانا پڑے گا کیا فرق ہوتا ہے. پھر وہ جو سمجھایا نا انہوں نے کہ حکم ہوتا تو قیامت تک اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں، خبر ہوتی تو قیامت تک اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ کریے کا فیصلہ ہے تو دو فریق دیکھے جائیں گے، ان میں ترجیح قائم کر لی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھ گئے قضیے کا فیصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ لفظ میں نے لکھا کہ اس قضیے کو اپنی زندگی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن یہ تو سر حالات دیکھ کے ہم نے اندازہ لگایا خبر تھی قضیے کا فیصلہ تھا یہ کیا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے بعد کہ اگر کسی کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ قضیہ ہے، خبر ہے یا حکم ہے، تو اس کی بنیاد پر قرآن، یعنی ہم ہر فیصلے کو پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کا اصول کیا بیان ہوا، پھر اس کے بعد اس فیصلے میں خود حضور نے کیا فرمایا ہے وہ بیان کریں گے. حضور نے خود فرمایا کہ میں انصار پر قریش کو تربیت دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دو فریقوں کے مابین معاملہ ہو رہا ہے. یعنی یہ تو ایک مخاطب کو کہا جا رہا ہے قدموا قریشن، اے انصار تم ان کو آگے کرنا، تم آگے کرو. تو ظاہر ہے قضیے کا فیصلہ ہے، یعنی اس کے سارے شواہد موجود ہیں اس کے اندر، وہ پھر ان والے کیا آگے جتنے بھی تھے. یہ بات ترکیوں سے نہیں ہونے کی، کنہوں نے محمد وسلم نے بات ترکوں سے نہیں چنانچہ اسی تو حضرت ثقیفہ بنی سعدہ میں جب انصار کے لیڈروں نے حکومت کے لیے اپنا استحقاق ثابت کرنے کی غرض سے پرجوش تقریریں کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فیصلے کا حوالہ دیا. آپ نے فرمایا لقد علمت یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانت قائد قریش ولاۃ هذا الامر بر الناس تبع لبرهم وفاجر تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء. آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر حضور دلیل دے رہے ہیں کہ میں یہ کیوں فیصلہ کر رہا ہوں. ایسا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ حکومت قریش کو ملے گی، اس لیے کہ عرب کے اچھے ان کے اچھے کے پیروں ہیں اور برے ان کے بروں کے پیروں، یعنی اکثریت ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا. صاحب نے جواب دیا آپ نے ٹھیک کہا، ہم وزیر ہیں اور آپ، یعنی اس طرح یہ قضیہ طے ہوا. ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، اب یہ مزید واضح کیا انہوں نے. احمد بن حنبل کی روایت میں حضرت ابوبکر نے اس موقع پر کہا العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قریش، اہل عرب اس قبیلہ قریش کے سوا کسی اور کی قیادت سے آشنا نہیں. یعنی یہ واضح کر دیا آپ نے کہ یہ لوگوں کا اعتماد ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ ابدی حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت لوگوں کا اعتماد حاصل ہے. رئیس انصار سعد بن عبادہ کی طرف سے، سعد بن عبادہ انصار کے لیڈر کی طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تصدیق کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ کے حاضرین پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بحث و تمہیز کی گرما گرمی میں وہ غلط راستے پر چل پڑے تھے. حالانکہ کہ ان کے غور کرنے کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کے اعتماد کی بنا پر، عام مسلمانوں کی اکثریت کے اعتماد کی بنا پر جس گروہ کو اقتدار منتقل ہوا ہے اس کی قیادت کے لیے کس لیڈر کا انتخاب کیا جائے. یعنی مسئلہ مسلمانوں کے لیے اب صرف یہ رہ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا یا جماعت اسلامی کو اقتدار دے دیا گیا، انہوں نے اپنے لیڈر کا انتخاب کر دیا. یہ مسئلہ تھا حضور کے بعد. آپ پارٹی کا فیصلہ کر چکے، وہ اس کے رہنماؤں میں سے جسے منتخب کریں گے وہی مسلمانوں کا حکمران ہوگا اور ان پر اس کی اطاعت واجب ہوگی. انتقال اقتدار کا یہ فیصلہ ان کے رسول نے کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا ان کے لیے جائز نہیں. خلافت راشدہ اسی فیصلے کی بنیاد پر کریں، یعنی اکثریتی گروہ کو اقتدار منتقل کیا حضور نے اور پھر اکثریتی گروہ نے اپنے لیڈر کا انتخاب کیا. انصار کے اکابر نے جب اسے تسلیم کر لیا، یعنی یہ بات جب انہوں نے بیان کی تو انہوں نے تسلیم کری، مان لی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس یقین کی بنا پر کہ مہاجرین اب جو برسر اقتدار، جو جس پارٹی کو اقتدار منتقل ہوا ہے، آج کی اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں، اس کے دو بڑے لیڈر اس وقت موجود، دو سب سے بڑے آدمی موجود، ابوبکر عمر اس اختلافی مجلس میں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس یقین کی بنا پر کہ مہاجرین قریش کے لیڈر ان کی رائے سے نہ صرف یہ کہ اختلاف نہ کریں گے بلکہ ثقیفے کی صورتحال میں ان کے اقدام کو لازماً درست قرار دیں گے، صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا. بعد میں ایک موقع پر انہوں نے خود اپنے اس اقدام کا یہی سبب بیان فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی شخص اسے اس باب میں قرآن مجید کے حکم امرہم شورا بینہم کی خلاف ورزی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی اجازت نہ کرے. حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس سے غلط استدلال کرنا شروع کر دیا
تو حضرت عمر نے اس کے بعد ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ بخاری میں نقل بڑا طویل خطبہ ہے, اس کا ایک حصہ میں نے یہاں بیان کیا. وہ کہتے ہیں فلا یترن عمران یقول انما كانت بیعت ابی بکر فضۃ وتمت لا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها وليس فيكم من تقطع عناق له مثل ابی بکر من بايع رجل من غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه والذي بايعه تغيرة ان يقتل. تم میں سے کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کھائے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا. اس میں شبہ نہیں کہ ان کی بیعت اسی طرح ہوئی, لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا. اور یاد رکھو تمہارے اندر اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر کی طرح جس کے سامنے گردنیں جھک کرے. لہذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی, اس کی اور اس بیعت لینے والے دونوں کی بیعت نہ کی جائے, اس لیے کہ اپنے اس اقدام سے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے. یعنی اس طرح انہوں نے واضح کیا. بعض اوقات ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی اقدام اعتماد پر کر لیا جاتا ہے, اس سے لوگوں نے غلط استدلال کیا, تو انہوں نے لوگوں کو متنبع کیا کہ آئندہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے. یعنی اب ہوا کیا تھا اصل میں؟ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریتی پارٹی کو اطلاع بند کیا. آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد دو گروہ ہیں, ایک انصار ہے, ایک مہاجرین قریش. آپ نے فرمایا مہاجرین قریش کو اکثریت حاصل. الفاظ کے ہیں الناس تبع لقریش, لوگ ان کے پیچھے, اس لیے اقتدار منتقل ہو گیا. یہ فیصلہ ہو گیا. حضور کے فیصلہ کر دینے کے بعد نزاع کی معاملہ ختم. غیر جانبدار ہستی نے خدا کی پیغمبر کی حیثیت جن کو حاصل کی فیصلہ کر دی. حضرت ابوبکر صدیق نے سقیفہ میں حضور کی وفات ہو گئی تو اطلاع ملی کہ انصار وہاں بیٹھے ہوئے اپنی خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. تو ابوبکر عمر دونوں گئے فوراً, اور دونوں نے وہاں جا کے تو سقیفہ میں ان کی بات سنی. اس موقع کی تقریریں ہیں, یعنی وہاں انصار کے لیڈروں نے بڑی زوردار تقریریں کی اپنے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے. ان تقریروں کو آپ پڑھیے, اس میں وہ اپنی خدمات گنوا رہے ہیں. مسئلہ تو ہمیں خدمات کا تھا نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ اکثریت کس کے پیچھے ہے. تو یہ جب ہو گیا ظاہر ہے کہ حضور نے یہ بات کوئی 2 سال پہلے کی ہوگی تو لوگوں کی نگاہ میں نہیں. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں کھڑا ہو کے تقریر کروں اور صورتحال کو سنبھالا جائے, اس لیے کہ اس سے تو نتیجے طور پر ختم ہو جاتا سب کچھ جو کچھ بھی تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے روکا اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر ایک مفصل تقریر, بڑی خوبصورت تقریر, اس میں انہوں نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا, ساری پس منظر تاریخ بیان کی, اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اکثریت کی رائے کی تائید زیادہ ہونے کی بنیاد پر حضور طے کریں. اور انہوں نے جو لیڈر تھے انصار کے, ان سے پوچھا کہ آپ یاد ہے نا آپ کو یہ واقعہ, میں نے پیچھے آپ کو سنا دیا. اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا لوگوں نے پھر اپنے لیڈر کو بھی دیکھا. یعنی اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضور جب لیڈر بھی کہتا ہے حضور فیصلہ کر گیا تو تب کیا سوال باقی رہ گیا. یہ صورت جب ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم کم سے کم انصار تو اسی وقت کسی کے اوپر اعتماد کر لو, ہمارے اندر سے تمہاری رائے معلوم ہو جانی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ میں عمر کو پیش کر رہا ہوں, یعنی تمہارے سامنے. تو حضرت عمر جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ دن میرے لیے زمین کے نیچے بہتر ہے جب ابوبکر کی موجودگی میں خلیفہ بنوں. اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا, میں سب سے پہلے آپ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑے بالکل, یعنی انہوں نے کر دیا. اور جیسے ہی آگے باقی لوگوں کو بتایا گیا تو کسی کے اختلاف کا سوال نہیں. اصل میں بعض لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے, وہ بعد کی تاریخ جو مست کر کے پڑھائی جاتی ہے, بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی موجودگی میں کوئی دو رائے نہیں. مولانا مولوی صاحب کی زندگی میں جماعت اسلامی کے اندر کسی الیکشن کی ضرورت نہیں. ایک سوال ہے, شیعہ حضرات اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا تو یہ اپنے طور پہ انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کر لیا. مطلب ٹیم میں موجود ہے کی ان کو ان کا بھی خیال ہے وہ جا کے خلافت حاصل کر لی. چاہتے ہیں آپ لوگ اس پہ بحث کیجیے, کوئی علیحدہ مقرر کر دیجیے اگلی دفعہ نا, اگلی دفعہ جو سارا شاکوس بات سے. اب آپ اشارہ پڑھ لیجیے. اس کے بعد اصل میں جو مسائل 2 اور مسئلے بھی ہیں, اور لگتا ہے کہ ایک نشست شاید اور ہمیں نظر کرنی پڑے گی اس کی, تو انشاءاللہ اس میں کر لیں گے. باہمی اعتراض تھوڑا سا سوال ہے. عام طور پر یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت 7 بن عبادہ جو ہیں انہوں نے نہ حضرت ابوبکر کی بیعت کی نہ حضرت عمر کی, اور حضرت عمر کے زمانے میں وہ قتل کر دیے. قتل کر دیے, ایسا کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ مدینہ سے کوئی ان حادثہ پیش آ گیا تھا, ایسا نہیں کہ کسی نے ان کو قتل کرا. تو یہ آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی تھی, کیا کرتا ہے تاریخوں میں بیان ہوا ہے.
یعنی میں حسن ظن تو یہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا، لیکن بیان ہوا ہے کہ بیعت کرنا جو ہے وہ تو منتخب خلیفہ کی لازم ہے، ضروری ہے۔ اب آپ فرمائیں گے کہ اگر ایسا ہم نے نہیں کیا تو ان کو کیوں نہیں سزا دی گئی، تو بعض تک حکومت چشم پوشی کرتی ہے۔ صرف دینی حوالے سے ضروری ہے یا سیاسی حوالے سے ضروری ہے؟ ہر لحاظ اس کی وجہ کہ اگر حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر آپ کو اصل میں بیعت انتخاب نہیں ہے، بیعت ایک قائم شدہ حکومت کو ایکسپٹ کرنا، ماننا۔ دین کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ مطلب سر اور خلفائے راشدین، مطلب اس کے بعد جو خلیفہ اٹھیں گے میں بھی راشد ہوں، وہ آدمی کے راشد ہونا سوال نہیں ہے، منتخب ہونا سوال ہے۔ یعنی جس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا، انتخاب سے پہلے ہمیں حکام چاہے ان کے حق میں رائے نہیں چاہیے کسی اور کے، جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ مان لیا جاتا ہے کہ اب آپ کی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت کے قائم ہونے کو ماننے کا نام ہے قدیم زمانے میں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ حل پٹاتی ہے ابھی، یعنی گورنمنٹ کو ماننا ایک الگ بات ہے۔ کس چیز کو ماننا؟ گورنمنٹ کو صحیح ماننا غلط نہیں، منعقد ماننا۔ کانسٹیٹیوشنلی گورنمنٹ قائم ہو گئی، اس کو بیعت کریں۔ بعض لوگ بالکل اس معاملے کو خراب کرتے ہیں کہ بیعت میں ووٹ ہے، تو بیعت ووٹ نہیں ہے، منتخب حکومت کو ماننے کا اظہار ہے۔ قدیم زمانے کے قبائلی تقدم میں کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا کہ ہر ایک سے عہد لے لیا جائے، تم نے مان لیا۔ اب بھی اصل میں یہ عہد ہم کرتے ہیں، لیکن یہ بس ایک خاموش طریقے سے ہو جاتا ہے اور عام طور پہ حل اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے خود سری کیوں کی تھی؟ اس کی کیا ریزن تھی؟ کیوں انہوں نے سری کرنے کا حق ہے شخص کو حاصل؟ نہیں، پھر وہ خود سری تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور ان کی تھی بات؟ اب یہ دیکھیے باتیں ان کا بیان تاریخ کے ریکارڈ پر نہیں ہے، ان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ بس مجمل سی بیان ہو گئی ہیں۔ تو کسی شخص کے کسی اقدام کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے جب تک اس کا اپنا بیان سامنے نہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک کریڈٹ جاتا ہے ساتھ میں عبادہ کو کہ بے شک بعد میں انہوں نے اختلاف کیا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا ہے تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے تو منافقت یا جھوٹ یا اس قسم کی چیز صحابہ کرام میں نے کسی سے اختلاف نہیں کیا۔ بعد میں بے شک انہیں وہ پسند نہیں آیا ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا انہوں نے اس میں کوئی اس کے باوجود ان کو یہ حق نہیں تھا۔ اگر یہ بات روایت ٹھیک ہے کہ وہ بیعت انہوں نے نہیں کی تھی، حق نہیں تھا ان کو، یعنی یہ کوئی ووٹ نہیں تھا کہ جو ان کو نہ دینے کا حق تھا، یہ حق نہیں تھا، دینی لحاظ سے بھی حق نہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی حق نہیں، اس وقت بھی آپ کو حق نہیں۔ یعنی جب آپ نے یہ اصول مان لیا کہ پاکستان میں انتخابات کے نتیجے میں حکومت قائم ہوگی تو جیسے ہی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی اس کو ماننا لازم ہے۔ ماننے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کو ایک ڈی فیکٹو گورنمنٹ سمجھتے ہیں، مطلب تو ناراضگی ہو جائے گی نا۔ نہ ماننے کے معنی جانتے ہیں کیا؟ ماننے کا مطلب ہم قانون نہیں مانیں گے، ماننا نہ ماننا بغاوت ہے۔ ماشاء اللہ اس کو چاہے ڈیفیکٹو حکومت مانے نہیں، میں تو بار بار انتخابات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو مارشل لا اگر قائم ہو گیا یا کوئی ایسی حکومت آئی ہے تو اب آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں، بحث ہم کر چکے ہیں۔ یعنی جب حکومت متغلبانہ یا ظالمانہ ہے تو واجب نہیں مانے، لیکن منعقد ہو گئی ہے، یہ منعقد ہو گئی ہے۔ دیکھیے انعقاد جائز طریقے سے بھی ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے بھی۔ تو اب جب جائز طریقے سے منعقد نہیں ہوئی تو ہمارے پاس دونوں چوائس ہے، لیکن یہی کہ عام حالات میں کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ایک چیز کوئی طرح نہیں مانے گے مار کھائیں گے، تو اس میں چوائس اصل میں مار کھانے اور نکاسی ہو۔ ایک عمومی طرز عمل جو مسلمانوں کا شروع سے رہا ہے اور اب بھی وہ چل رہا ہے کہ خلفائے راشدین کے علاوہ جس طریقے سے بعد میں حکومتیں بنی ہیں، بنی امیہ کی اور بنو عباس کی، تو وہ جیسے بھی تھا وہ ملوکیت یا جیسے بھی قبضہ کر کے تو حکومت بنا لیتے تھے۔ تو علماء نے یا فقہاء نے عام طور پہ ان کو جس طرح بھی حکومت لے لیتے تھے تو وہ کوئی خاص مطلب اختلاف نہیں کیا، وہ اس کو جیسے مان لیا جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی سپریم کورٹ ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت کوئی یا کھا آ جائے، کوئی ضیاء کھا آ جائے تو اس کو مان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو اس چیز میں کوئی اتنی کوئی روشن مثالیں نہیں ہیں کہ وہ جتنے بھی خلفاء بعد میں ہوئے ہیں وہ عام طور پہ جو بھی تھے وہ ڈر کی وجہ سے تھے یا سمجھنے میں کوئی ان سے کوئی اس میں غلطی ہوئی ہے، تو عام طور پہ علماء جو ہے نا وہ یہ ساری تجویز سعودی عرب میں جا کر، یعنی مسلمانوں نے شروع بڑا احتجاج کیا، بغاوتیں ہوئی۔ بنو امیہ کے زمانے میں 268 سے زیادہ بغاوتیں ہوئی۔ علماء فقہاء نے بھی بعض موقعوں پر بیعت کرنے سے انکار کیا، بعض موقعوں پر حکومت کے احکام ماننے سے انکار کیا۔ امام ابو حنیفہ کا تو مشہور واقعہ ہے جس میں ان کو قضاء کا عہدہ سونپنے کے لیے خود منصور نے جو عباسی سلطنت کا خلیفہ تھا بلایا اور وہ راضی ہوئے،
यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मेरी गर्दन ही मार दी जाए, कैद कर दिए गए, कैदी के आलम में दुनिया से रुक सके। यानी लोग करते रहे इख्तलाफ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक होता चला गया कि इस सूरत हाल का कोई हल इसके सिवा नहीं है कि नजरिया जरूरत के तहत जिसको गवर्नमेंट मान ली जाएगा, वरना हमारे एहतजाज करने के नतीजे में बेगुनाह मरना शुरू हो जाता है। हमारे यही हुआ। यानी ये सदर परवेज मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत इस वक्त है, ये किस वजह पर पाई गई? ये तकरीर बहुत आसान है, जरा इनके खिलाफ करें। इस वक्त माना ना, सब लोगों ने माना, हत्ता कि जमात इस्लामी के अमीर ने भी माना है, डिफेक्टिव गवर्नमेंट मानी, जवाहर की भी मानी। असल में हम तारीख के पीछे जब जाते हैं हम कहते हैं वहां तो क्या आप कहने यहाँ क्यों नहीं करते। और इसमें सूरत क्या था